جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پچھلے دنوں ترکی کے سفر پر گئے تھے اور وہاں کا بہت ہی اہم دورہ کیا تھا۔ وہاں پر ان کی ملاقات شیخ الحدیث حضرت مولانا الشیخ عباس الحسنی سامرائی حفظہ اللہ سے ہوئی تھی۔ جب ملاقات کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا الشیخ عباس الحسنی حفظہ اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ایک خواب کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے خواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ جو علماء پاکستان میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ پے در پے ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ اور شیخ عباس الحسنی حفظہ اللہ نے مزید فرمایا کہ میں نے ان کو نور کی شکل میں دیکھا۔ محترم سامعین، اب اس خواب کو لے کے چونکہ وہ ویڈیو عربی زبان میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، لوگ ان کو شیئر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیوبندیوں نے پھر سے خوابوں کا سہارا لینا شروع کیا۔ محترم سامعین، پہلے آپ خواب کے بارے میں جانیں کہ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں کہ آیا اس طرح خواب اس کی کیا حقیقت ہے۔ خواب کے بارے میں فرماتے ہیں خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو جواب میں لکھتے ہیں کہ خواب کی تین صورتیں ہو سکتی ہے۔ اول، انسانی خیالات، انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دکھتا ہے۔ دوم، شیطانی توہمات، کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے، اور خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں۔ تیسری قسم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے الہامات جو حقیقی خواب ہے، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ محترم سامعین، چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں ہے، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ حجت اور دلیل نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کے نزدیک بھی حجت اور دلیل نہیں ہے، لہٰذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور مومن کے اچھے خواب، یہ جملہ بھی آپ نوٹ کریں کہ مومن کے اچھے خواب، جیسے کہ یہ خواب ایک شیخ الحدیث نے دیکھا ہے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی کہ خوشخبری میں سے ہیں۔ محترم سامعین، نیچے حدیث سے دلیل بھی آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ خواب ایک شیخ الحدیث نے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں مذاق اڑانا یہ ایسا ہے کہ لوگ اس شیخ الحدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا اور جتنے بھی علماء ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا مطلب کہ تمام دیوبند والے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو اس لیے ہر بات کا سوشل میڈیا پر مذاق اڑانا یا اس کے بارے میں غلط کمنٹس کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بزرگ کسی دوسرے مسلک کا بھی ہو تب بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر آپ کا مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کا جواب دلیل سے دیں، یہ نہ ہو کہ آپ دوسرے بزرگ کا مذاق اڑائیں۔ اب ان میں صرف مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ جو ترکی کے بڑے شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث حضرت الشیخ عباس الحسنی حفظہ اللہ، یہ ان کا بھی مذاق اڑانا ہے۔ جو وہ خواب بیان کر رہے ہیں اس کے کسی نے ویڈیو بنائی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہے، تو چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ سبحانہ وتعالی آج کل بہت زیادہ کام لے رہے ہیں دین کا، اور تقریباً دنیا کے تمام بر اعظموں میں وہ جا چکے ہیں جہاں پر انسان جا سکتا ہے، اور وہاں پر دوسرے ممالک والے باقاعدہ ان کو دعوت دے کر بلاتے ہیں اور ان کا جو شرعی مسئلہ ہوتا ہے وہ ان سے حل کرواتے ہیں، خاص طور پر جو معیشت کے مسئلے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔